خلق ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں۔ اس سے قبل کی مجلس میں نے ملازمین، غلام اور خادمین کے حقوق کے بارے میں چند باتیں ذکر کی تھیں کہ ان کے ساتھ حسن گفتاری سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور اگر ہم ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کام دیتے ہیں کرنے کے لیے تو ایسی صورت میں پھر ہم ان کی مدد کریں۔ اسی طرح ملازمین کے تعلق سے، غلام کے تعلق سے، خادم کے تعلق سے ایک بات ہمیں ذہن کے اندر یہ رکھنی ہے کہ ہم اس کی ملازمت کا تحفظ کریں۔ خادم اور نوکر کا حق یہ ہے کہ اسے تحفظ ملازمت عطا کی جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہمارے یہاں وہ کام کر رہا ہے تو ہم اس کو ہمیشگی کے لیے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے کئی ایک فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں جو کام وہ انجام دے رہا ہے مکمل طور پہ اسے جانکاری ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمارے گھر یا اسی طریقے سے ہمارے معاملات جو ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ جانکاری رکھتا ہے، اور ہمیں اس سے مدد لینے میں، اس سے کام کرانے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو ہم اس کے ملازمت کو تحفظ ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی خادم کو اپنے سے الگ نہیں کیا۔ آئے آپ کے پاس اور اس کے بعد اس وقت سے لے کر کے جب تک چاہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ آج معاملہ کیا ہے ہمارا کہ اگر ہمارے پاس کوئی نوکر ہے، کوئی خادم ہے، کوئی ملازم ہے، ہمارے یہاں کام کرتا ہے، تو اگر اس سے کوئی معمولی سی غلطی ہو گئی تو ایک تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں اور اس کو جھڑکتے ہیں، اور بسا اوقات ہم اس کو مار بھی لگاتے ہیں، اور مار لگانے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تنخواہ بھی ضبط کر لیتے ہیں اور اپنے یہاں سے اس کو 1 2 3 کر دیتے ہیں۔ یہ آج ہمارا معاملہ ہے۔ اسلامی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو مالک کو چاہیے کہ حتی الامکان اس کو درگزر کرنے کی کوشش کرے، اور اگر زیادہ ہے تو ایسی صورت میں بطور تنبیہ کے ہم اس کو سمجھائیں کہ بھئی تمہارا یہ عمل غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اگر اس طرح بار بار کرو گے تو ایسی صورت میں پھر تم کو ہمارے یہاں سے جانا پڑ سکتا ہے۔ لیکن طیش میں آ کر کے اور اس کے بعد پھر اس کو مار کر کے اس کی ملازمت سے دور کر کے یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ملازم کو، اپنے غلام کو اپنے سے الگ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح غلام کے تعلق سے، ملازم کے تعلق سے 5ویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں ملازم ہے اور اجرت کے اوپر کام کر رہا ہے تو جب وقت پورا ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر وقت پر اسے اس کی اجرت ادا کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ اجیر کو، ملازم کو، اجرت پہ کام کرنے والے کو اس کی اجرت اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث۔ اور آج ہے ہمارا معاملہ کہ اگر مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود ہم ملازم کو، خادم کو اس کی اجرت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر اللہ نے ہم کو صاحب حیثیت بنایا ہے اور ہمارے ماتحت کوئی آدمی کام کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی اجرت اچھے طریقے سے دینے کی کوشش کریں۔ اگر دیں گے تو اللہ رب العزت اور زیادہ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا، ہماری تجارت کے اندر، ہمارے مال کے اندر، اسی طریقے سے ہمارے کام کے اندر، تمام چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کی برکت ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اجیر کو، کام کرنے والے کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی اس کی اجرت دے دو۔ اور آج پسینہ بہا دیتا ہے اور بہانے کے بعد سوکھ بھی جاتا ہے، پھر کئی مہینوں کے بعد اگر دیتا بھی ہے تو معمولی تنخواہ اگر 2000 ہے، 500 روپے کبھی دے دیا، کبھی 1000 دے دیا، کبھی 1500 دے دیا، جو بھی یعنی جو اس کی اجرت ہے اس کو کئی ایک قسطوں میں، کئی ایک بار میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ٹال مٹول درست نہیں ہے۔ تو وقت پر اجرت دینا یہ بھی اس کے حقوق کے اندر داخل ہے، اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ،
3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے دن میں لڑائی کروں گا. رجل آتا بی ثم غدر، ایک آدمی ہو جس نے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی اس کے بعد میں. ورجل باع حرا فاکل ثمنه، دوسرا آدمی ہو کہ جس نے کسی آزاد کو بیچا اور اس کے بعد میں پھر اس کی قیمت کھا گیا. تیسرا استاجر اجیرا، کسی آدمی کو اجرت کے اوپر رکھا، کام پر اپنے یہاں لگایا اور اس کے بعد میں پھر اس سے پورا کام لے لیا. ولم یعطی اجرہ، لیکن اس کی اجرت اسے نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے شخص سے میں قیامت کے دن مخاصمہ کروں گا، جھگڑا کروں گا. ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، آئیے ہم اسی کو جاننے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بھی تھے، خادم بھی تھے. آپ ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے. زید بن حارثہ، یہ آپ کے غلام، ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ ایک صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے. کہتے زید بن حارثہ کا نام قرآن کے اندر آیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. یہ 8 سال کے تھے. ان کی ماں ان کو لے کر کے ننیہال گئی. راستے میں ایک قبیلے کے لوگوں نے ان کے اوپر شبخوں مار کر کے ان کے مال کو بھی لوٹ لیا اور اسی طریقے سے کئی ایک بچوں کو بھی اٹھا لیا، جس میں حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، اور لے جا کر کے بازار کے اندر ان کو فروخت کر دیا. حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، انہوں نے جا کر کے اس غلام کو خریدا، زید بن حارثہ کو وہاں سے لے کر کے آئے، اور اس کے بعد میں پھر زید بن حارثہ کو اپنی پھوپھی خدیجہ کو ہبہ کر دیا. اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت خدیجہ سے ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا آپ کی خدمت کرنے کے لیے. وہ آپ کی خدمت کر رہے تھے. ادھر یہ معاملہ ہے، ادھر حملہ کرنے والوں نے اٹھا لیا، لے جا کر کے بازار کے اندر بیچ دیا. ماں بھی پریشان، گھر کے سارے افراد پریشان، باپ پریشان، چچا پریشان. تلاش کرتے کرتے کہیں کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے. ایک آدمی مکہ سے جاتا ہے اور اس کے بعد میں پھر بتلاتا ہے، ذکر کرتا ہے کہ زید جیسا ایک لڑکا میں مکہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا، ہو نہ ہو وہی ہو. جب باپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے بھائی کو ساتھ میں لیا اور اس کے بعد میں پھر چل کر کے مکہ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پتہ پوچھ کر کے آپ کے پاس پہنچا اور کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ میرا لڑکا زید آپ کے پاس ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں. باپ نے کہا کہ جناب جتنے دنوں تک آپ نے میرے بیٹے کی پرورش کی ہے، دیکھ بھال کی ہے، اس کی آپ اجرت لے لیجئے، اس کا عوض لے لیجئے، لیکن میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے نہ تو عوض چاہیے، نہ اس کا بدل چاہیے، نہ اس کی اجرت چاہیے. میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا اور اس کے بعد میں پھر کہا کہ زید دیکھو، یہ تمہارے باپ ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں جو تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت زید جو اللہ کے رسول کی خدمت کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے کبھی انہیں اف تک نہیں کہا، کبھی انہیں تکلیف نہیں دی، ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. اللہ کے رسول کی ذات سے اتنے متاثر ہیں، اتنے متاثر ہیں کہ ایک نگاہ رخ انور پر ڈالتے ہیں اور دوسری مرتبہ چچا اور باپ کو دیکھتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ آخر کروں تو کیا کروں. آخر میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے ابو جان، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا ہوں. باپ نے کہا زید تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ ابو جان اس طرح کی 1000 آزادیاں اس غلامی کے اوپر قربان، میں اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا ہوں. مجبوراً باپ کو، چچا کو واپس ہونا پڑا. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے اخلاق سے، آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے
اس طرح متاثر تھے کہ آپ کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے گوارہ نہیں کیا. باپ ہیں، چچا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی ذات کو انہوں نے ترجیح دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اس کے بعد میں پھر وہیں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پکڑ کر کے خانہ کعبہ کے صحن کے اندر پہنچتے ہیں. تمام سرداران قریش وہاں پر موجود ہیں، ہاتھ پکڑ کر کے اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، آج سے زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا متمنا بیٹا بنا لیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعد میں جب اس کے بارے میں حکم نازل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خادموں کے ساتھ معاملہ تھا کہ آپ کی ذات مبارک کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار نہیں. باپ کو بھی چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، رشتہ دار کو چھوڑ دیا، خاندان قبیلے کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، سب کو خیر بات کہہ دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر کے نہیں گئے. اسی طرح حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی اور آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا. اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب غلام اپنے مالک سے ناراض ہو کر کے بھاگتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے. یہ تھا اللہ کے رسول کا طریقہ کار. ناظرین، وقت ہو رہا ہے وقفے کا، انشاءاللہ ہم اسی تعلق سے پھر گفتگو آپ کے سامنے کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بإسلامي وإيماني أضاء. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. وقفے سے پہلے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار غلاموں کے ساتھ کیسا تھا اس کا تذکرہ کیا. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کسی موضوع کے تعلق سے گفتگو چل پڑی. وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. انہوں نے اس کی تردید کر دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اعتراض پر غصہ آ گیا اور انہوں نے طیش میں آ کر کے یہ کہا، اے کالی کے بیٹے، تیری یہ مجال کہ تو میری بات کی تردید کرتا پھرے. ان کو بڑی تکلیف ہوئی. یہ شکایت اللہ کے رسول کے پاس پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور بلانے کے بعد ان کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ کوئی ذلت و رسوائی کی چھاپ لے کر پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جو تم چاہو ان کو کہتے ہوئے پھرو. یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے اور تمہارے بھائی ہیں. اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جب ماتحت کر دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ تم ان کو برا سمجھو. ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے عمل پر انہوں نے صرف کیا کہا، اے کالی کے بیٹے. کیوں؟ اس لیے کہ حبشی تھے، وہاں سے آئے تھے اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو لازم پکڑ لیا، آپ ہی کے پاس رہنے لگے. یہ حضرت بلال ہیں کہ جن کو مؤذن رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا. یہی وہ حضرت بلال ہیں کہ جن کو مشرکین مکہ نے بڑی بڑی تکلیفیں دی، ستایا اسلام کی خاطر، مارا اور دوپہر کے وقت ریت کے اوپر لٹا کر کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کا یہ بندہ صرف ان کی زبان سے احد احد نکلتا تھا. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. جو ستائے جانے کے باوجود بھی بندہ توحید کے دامن کو پکڑے رہا اور اللہ کے رسول کے دامن سے چمٹا رہا اور اپنی ساری زندگی اسی کے اندر گزار دی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس کے بعد میں اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم غلام سے کتنی بار درگزر کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ، تیسری دفعہ جب اس نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارے ایک دن میں کم از کم 70 مرتبہ اس کو تم درگزر کر دیا کرو. جو اگر کوئی غلطی ہوتی ہے 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے مزدور کو ایک مرتبہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی کہتے ہیں، امت رسول کا اپنے آپ کو فرد بتلاتے ہیں.
اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ملازمین اور غلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں مرض الموت کے اندر وفات سے کچھ دنوں پہلے اپنی امت کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ بعض روایتوں کے اندر ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی محافظت کرنا اور اسی طریقے سے اپنے غلاموں اور اپنے لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ آخری عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اور یہ تنبیہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر غلاموں کو، اسی طرح ملازمین کو اور خدمت گزاروں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ بھی ہمارے سماج کا ایک حصہ ہیں، ایک فرد ہیں، اور جس طرح دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے ہمارے اور آپ کے لیے اتھارٹی ہے، ایسے ان کو بھی اتھارٹی حاصل ہے، ان کو بھی اسی طریقے سے حقوق حاصل ہیں۔ ان کے حقوق کی ادائیگی بھی ایک مالک کے ذمے ہے، اور مالک کو چاہیے کہ حتی الامکان ہر اعتبار سے ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے اور ادائیگی کی کوشش کرے۔ ناظرین، یہ تو رہی بات خادموں کے تعلق سے مالک کی ذمہ داری، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خادموں اور نوکروں اور ملازموں کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ جو کام ان کے ذمے کیا جائے نہایت ہی امانت داری کے ساتھ اس کو انجام دینے کی کوشش کریں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی خیانت نہ کریں۔ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت مالک اور غلام دونوں کا مشترکہ حق ہے۔ تو جس طرح مالک کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہیں، اسی طرح خادم کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے حق کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرے۔ جو کام اس کے ذمے کیا جائے وہ نہایت ہی امانت داری کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر خیانت کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس طرح مالک کی پکڑ ہوگی، ایسے ہی غلام اور ملازم اور خادم کی بھی پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ اے ایمان والو، نہ تو تم اللہ کے ساتھ خیانت کرو، نہ رسول کے ساتھ خیانت کرو، اور نہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اس کے نواہی کو انجام دیا جائے اور اوامر کو چھوڑ دیا جائے۔ اوامر کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا روزہ رکھو، اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، صدقہ و خیرات کرو، اسی طریقے سے اور دیگر نیک اعمال انجام دو، افعال انجام دو۔ اگر اللہ کے ان حکم کردہ کاموں کو ہم نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں گویا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں درس دیا ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اس کے علاوہ اور دیگر نیکیاں انجام دیں۔ تو اللہ اس کے رسول کے اوامر کو چھوڑ دینا، نواہی کو بجا لانا، یہی اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ اگر ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، یعنی اوامر کو بجا لاتے ہیں، نواہی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ امانت داری ہوگی۔ اسی طرح باہم ایک دوسرے کے حقوق کے اندر خیانت نہ کرو۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس روپیہ اور پیسہ بطور امانت کے رکھ دیتا ہے تو صرف اسی کے اندر خیانت نہیں، تمام چیزوں کے اندر امانت کے اندر خیانت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی فرد سے کوئی بات راز و نیاز کی کہتا ہے تو یہ بات بھی اس شخص کے پاس ایک امانت ہے۔ اگر اس راز کو وہ یہ افشا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ساتھی کی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم خادم ہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں، مالک نے ہمیں کوئی ذمہ داری دی ہے، کوئی کام ہمارے سر کے اوپر ڈالا ہے اور ہم اس کو پورا نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ اور امانت کے اندر خیانت یہ بڑی مہلک چیز ہے، ہلاکت والی چیز ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، نہ مالک کی طرف سے ہونی چاہیے نہ خادم اور نوکر کی طرف سے ہونا چاہیے، دونوں کی طرف سے امانت داری ہونی چاہیے۔ مالک بھی امانت داری سے اس کی اجرت دے دے اور اس کے حقوق کا خیال رکھے، ایسے ہی خادم کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کام اس کے ذمے کیا جائے ہمیشہ اس کو نہایت امانت داری کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرے۔ لیکن ناظرین، آج دونوں طرف سے خلل پایا جاتا ہے، اور عمومی طور پہ مسلمانوں کے اندر امانت کے اندر خیانت یہ اتنی عام بات ہو چکی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لوگ ہمیں مثالوں کے اندر پیش کرنا شروع کرتی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، اس کو امین بنایا جائے تو ایسی صورت میں پھر وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ آج مسلمانوں کے اندر امانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ خیانت اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ لوگ ہمیں اپنی مثالوں کے اندر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس قبیح عمل کو ہمیں چھوڑنا ہوگا اور امانت داری دکھانی ہوگی کہ تاکہ ہمارا نام روشن ہو، مسلمانوں کی اہمیت اجاگر ہو، اور اسی طریقے سے جس طرح خیانت کے اندر ہمارا نام پیش کیا جاتا ہے ایسے امانت داری کے اندر ہمارا نام پیش کیا جائے۔ تو جس طرح مالک کی ذمہ داری ہے کہ غلاموں کے حقوق، نوکروں کے حقوق، ملازموں کے حقوق کی رعایت کرے، ایسے ہی ملازم اور نوکر کی بھی ذمہ داری ہے کہ مالک کے حقوق کی ادائیگی کرے، جو کام اس کے ذمے کیا جا رہا ہے حتی الامکان اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تب جا کر کے دونوں آدمی دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، ایک اچھا اور بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اور ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو نوکروں کے تعلق سے اور ملازموں کے تعلق سے، اسی طریقے سے مالکوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ناظرین، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں حکمرانوں کے حقوق کیا ہیں، اسی طریقے سے حکمرانوں پر رعایا کے حقوق کیا ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن.